یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک عام آدمی ہے جو صرف کچھ سن کر مسائل سن لیتا ہے پھر بیان کر دیتا ہے، اسے علامہ لکھنا کیسا ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ علامہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس میں تا مبالغے کی ہے۔ علامہ کا مطلب بہت زیادہ جاننے والا، ہمارے ہاں تو ہر ایک کو علامہ کہہ دیتے ہیں، بہت زیادہ جاننے والا۔ تو یہ علامہ کا لفظ جو ہے یہ علماء کے ساتھ ہی مخصوص ہے، اور جو واقعی وسیع معلومات رکھتے ہوں۔ اس سے بڑھ کر پھر مفتی کا درجہ ہوتا ہے کہ یعنی لفظ مفتی جو ہم استعمال کرتے ہیں، جو آج مفت میں استعمال ہو رہا ہے، بالکل جو چاہتا ہے فوراً اپنے نام کے ساتھ پہلے مفتی لکھ لیتا ہے، اور مسائل بتانے کا شعور بھی نہیں ہوتا ہے۔ رمضان میں خاص طور پہ بہت سارے اس طرح کے لوگ آپ کو چینلز پہ نظر آئیں گے، مختلف جگہ بیٹھے ہوئے، جو مفتی سے کم درجے پہ تو راضی ہونا ان کی شان کے خلاف ہے بہت بڑا، اور وہ مسائل ایسے ایسے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جیسا آدمی جب سنتا ہے تو کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ غلط قسم کے مسائل، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی جھوٹی اور عارضی عزت حاصل کرنے کے لیے انسان بضا اوقات اس طرح مرکز نگاہ بننے کی خاطر القابات لکھ لیتا ہے، لیکن اسے احساس نہیں ہوتا کہ وہ اعلانیہ طور پہ جھوٹ بول کر کس قدر بڑا گناہ کر رہا ہے۔ تو جب آپ علامہ کسی کو کہیں گے تو ہمارے ہاں اکثر چونکہ یہ علامہ کا لفظ علماء کے لیے استعمال ہوتا ہے، لوگ سمجھیں گے عالم ہے، عالم ہے تو وہ آ کے کویسچن کریں گے، پھر یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ یہ ہماری انا جو ہوتی ہے نا، یہ اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ کوئی کویسچن کرے تو ہم کہیں جی مجھے نہیں معلوم، اندر سے آواز آتی ہے بھائی کچھ بھی کہہ دے اپنی عزت بچا لے، تو انسان کچھ بھی ٹھوکر ٹھاکے لگا دیتا ہے۔ اور یہ دین ہے، یہ کوئی عام دنیاوی نہیں ہے معاملات کے چلو مشورہ دے دیا، غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے، پھر بھی مشورہ وہی دے کہ جو مشورہ دینے کا لائق ہو، لیکن پھر بھی اس میں چلو کچھ بھی چل جاتا ہے، لیکن دین کے اندر اپنی ذاتی رائے نہیں چلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن میں اپنی ذاتی رائے سے کچھ کہے اگر صحیح بھی کہا تو اس نے غلط کہا، یعنی اتنی سختی ہے قرآن یا حدیث کے معاملے میں، بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح علامہ اس کو نہ کہا جائے، وہ بیچارہ زمین سے آسمان پہ پہنچے گا اور غلطیاں کرے گا، اور ہم بھی اس کے قصوروار ہوں گے۔ مولانا کہہ دیں، حضرت کہہ دیجئے، چلیں ادب سے آپ کہنا چاہیں تو، لیکن علامہ نہیں ہونا چاہیے۔ پوچھا ہے کہ گھر میں بعض اوقات ڈاکٹرز دوائیں لکھتے ہیں، تھوڑی سی یوز ہوتی ہیں، صحت مل گئی باقی بچ جاتی ہیں، اس طرح کافی ڈھیر لگ جاتا ہے بعض اوقات، تو کیا ان دواؤں کو اگر ہم کسی غریب کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت سے دیں تو ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں بالکل ہو جائے گی، لیکن اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو قوت خرید تھی، یعنی قیمت خرید تھی جو آپ نے خریدی تھی، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ ان دواؤں کی موجودہ قیمت کا اعتبار ہوگا۔ آپ کسی میڈیکل اسٹور پہ جائیں اور کہیں کہ اگر یہ میں آپ کو سیل کرتا ہوں تو آپ کتنے میں لیں گے، فرض کر لیں وہ اگر آدھی قیمت کہتا ہے یا پونی قیمت کہتا ہے، بس سمجھ لیں کہ اگر آپ نے کسی غریب کو زکوٰۃ کی نیت سے دوا دی، اتنے رقم کی زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے کیش دینا ہی کوئی ضروری نہیں ہے، آپ سامان کی شکل میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں تو ان کو دے دیں۔ اسی طرح بہت سے ویلفیئر ادارے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی دوائیں لیتے ہیں، اگر آپ ان کو دینا چاہیں تو انہیں بھی دیا جا سکتا ہے۔